میری گھڑی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور اس وقت میرے وجود پر جتنی بھی چیزیں یہ لباس کی شکل میں ہیں، ان میں سے ایک گھڑی ہی تو ہے جو میں نے خود خریدی ہے۔ ہاں اللہ دیکھیں میرا انقلاب دیکھیں، یہ چیزیں دیوبندیوں میں لے آئے۔ یہ تحائف دینے کی چیزیں جو اللہ قبول فرمائے۔ کون عائشہ؟ توجہ ہے، میں بس سمیٹنے چلا ہوں بات کو، اب میری جانب توجہ رکھیے گا۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، میں تو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، سن لو۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ پیارے آقا یوں خیمے کے دروازے میں کھڑے ہیں یا حجرہ مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہیں، سامنے صحابہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ پیار دیکھیے پیارے آقا کا عائشہ کے ساتھ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ جی میں بات آئی اور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں عائشہ یہ مشقیں ہو رہی ہیں، جنگی دیکھنی ہے؟ عائشہ فرماتی ہے دیکھنی ہے۔ فرمایا آ جاؤ۔ حضور یوں کھڑے ہو گئے سامنے، اور عائشہ اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پہ رکھ کے کھڑی۔ اٹھائیے بخاری شریف علماء موجود ہیں، سیدہ عائشہ اپنی ٹھوڑی پیارے آقا کے کندھے پہ رکھتی ہے، حضور کھڑے ہو گئے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، پیارے آقا کھڑے ہو گئے، اس وقت تک کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک عائشہ کھڑی رہی، اس وقت تک حضور سجدے میں رہے جب تک حسین پشت پر رہا۔ اس وقت یہ تو بات سنی ہوئی ہے نا، میرے گونگے سامعین، اس وقت تک حضور سجدے میں رہے جب تک حسین پشت نبوت پر رہا۔ یہ سجدہ اسے طول دیا حسین کی عزت بتانے کے لیے، یہاں دروازے میں کھڑے ہو کر قیام کو طول دیا عائشہ کا وقار بتانے کا۔ اس وقت تک کھڑے۔ اب عائشہ حضور کی اوٹ میں ہے، کوئی بات نہیں عائشہ حضور کی اوٹ میں ہے۔ اب جس نے نگاہ اٹھانی ہے نا عائشہ کی جانب، خیال کرے پہلے حضور ہے، پہلے حضور سے نگاہیں ملانے کی ہمت ہے تو عائشہ کی جانب نگاہیں اٹھا، پہلے حضور ہے۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ میں بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک وقت اور میں نے جو ایک لفظ صرف آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ آج کی اس محفل کا خلاصہ ہوگا اور ہدیہ ہوگا آپ کے لیے۔ اگر بیٹھے رہتے ہو، اگر تھکاتے نہیں ہو مجھے تو بھرپور توجہ سے سنیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو سدا مسکراتا رکھے، آپ کے گھروں پہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ یہ ساری آمین اس کے لیے، دعائیں اس کے لیے جو آخر تک رہے گا اور جو میرے ساتھ محبت سے چلے گا۔ ایک وقت آیا سیدہ پہ تہمت لگی، ایک وقت آیا تہمت لگی۔ یہ آپ باتیں کو ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اس میں سے صرف ایک لفظ لینا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ زکیہ مزکیہ، کون عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، دنیا
میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، نبی کے دی تیرے کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے عائشہ، مزاج آدم تیری زمین پر بصورت آسماں ہے عائشہ، صدیق کے گھر سے نبی کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے عائشہ، صدیق و مریم میں کیسے نسبت نہ ہو مریم کہاں ہے عائشہ، حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل عائشہ، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل عائشہ، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل عائشہ، زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل عائشہ۔ تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، سیدہ کو پتہ تب چلا جب پیارے آقا نے رخ پھیرا۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھ پہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ آئیے وہ باتیں ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، قرآن بھی گواہیاں دیتا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی بھرپور توجہ سے سنیے گا۔ عجب کیفیت، عجب حالت۔ سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے انور پہ ملال ہے، پہلے جیسی محبت نہیں ہے، تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ ذہن میں یہ تھا پیارے آقا نہیں جانے دیں گے، پہلے بھی جب پوچھتی ہوں تو روک دیتے ہیں، اب کی بار جب پوچھا تو حضور فرماتے ہیں عائشہ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ عجب پریشانیاں بڑھ گئی۔ اماں کے گھر پہنچی، ام رومان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے بابا کو دیکھا، صدیق نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کیا کہنے ابو بکر کی جاری کے، کیا کہنے ابو بکر کی وفا کے۔ سیدہ پوچھتی ہیں ابا جی آپ بھی ناراض ہیں؟ تو ابو بکر کہتے ہیں عائشہ اگر حضور ناراض ہیں تو مجھ سے راضی ہونے کی امید کیسے رکھتی ہو؟ ناراض ہوں تجھ سے۔ عجب گھڑیاں، عجب گھڑی۔ جب کہیں سے بات نہ بن پڑی تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں التجائیں کی، مولا میں نے تو خواہش نہیں ظاہر کی تھی، تیری اپنی مرضی تھی، اپنے محبوب کی محبوبہ تو نے بنایا، اللہ میری تو مرضی نہیں تھی، اپنے محبوب کی بیوی تو نے بنایا، اللہ مجھے ام المومنین کا خطاب تو نے عطا کیا، یا اللہ مجھے اتنی عزتیں دے کر اب ذلیل نہ کر، اللہ مجھے اتنی عزتوں سے نواز کر، یہ دنیا کے کتے یہ مجھے گلیوں کا تنکا بنانا چاہتے ہیں، اللہ مصطفیٰ اور ابو بکر کی یاری سے جلنے والے، مصطفیٰ اور ابو بکر کی یاری سے جلنے والے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ مصطفیٰ اور ابو بکر کی یاری کو بچا لے، اللہ آج ابو بکر کسی کو منہ نہیں دکھاتا، پریشان ہے، رو رہا ہے، اللہ آنسوؤں میں تربتر ہے، اللہ مجھے اپنے محبوب کی بیوی تو نے بنایا، اللہ مجھے اپنے محبوب کی زوجہ تو نے بنایا، اللہ مجھے عزتوں سے تو نے نوازا، اللہ میری تو مرضی نہیں تھی، مرضی تیری تھی، محبوب تیرا تھا، حکم تیرا تھا، فرشتہ تیرا تھا، جبریل تیرا تھا، جو تصویر لے کر آیا وہ تصویر میری تھی، اللہ حکم تیرا تھا، آڈر تیرا تھا، مرضی تیری تھی، اللہ منشا تیری تھی، آج میں دنیا تن کا بننے چلی ہوں، گلیوں کی خاک بننے چلی ہوں، اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا لے، اللہ تو جانتا ہے عائشہ کون ہے، اللہ تو جانتا ہے تیری عائشہ، تیری عابدہ، تیری زاہدہ، تیری ساجدہ، اللہ تو میرے کردار سے واقف ہے، اللہ تو میرے افعال سے واقف ہے، اللہ تو میرے اعمال سے واقف ہے، اللہ میں بے دال ہوں، اللہ میرا کوئی قصور نہیں، اللہ میں نہ سمجھ، اللہ مجھے کسی بات کا علم تک نہیں، اللہ آج یہ منافق ابو بکر اور مصطفیٰ کی یاری سے چلنے والے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ وہ ابو بکر آج پریشان ہے، یا اللہ وہ ابو بکر آج پریشان ہے جس نے اپنا تن من دھن تیرے محبوب پہ لٹایا ہے، اللہ جس نے اپنا تن من دھن تیری توحید پہ لٹایا ہے، اللہ 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 ابو بکر نے ہر سچی چیز، ہر سچی چیز، ہر کھری چیز تیرے محبوب کو دی ہے، اگر عائشہ کھوتی ہوتی ابو بکر کبھی تیرے محبوب کو نہ دیتا، ابو بکر کبھی تیرے محبوب کے قدموں میں عائشہ کو نہ ڈالتا، اگر عائشہ کھوتی ہوتی، اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری خالقیت کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے الہ ہونے کا واسطہ، عائشہ کا دامن بے داغ ہے، اللہ ابو بکر اور مصطفیٰ کی یاری کو بچا لے۔
یہ دعائیاں ہیں اور دوسری طرف کیفیت دیکھیے. پیارے آقا پوچھتے ہیں کبھی بریرہ سے تو بتا, کبھی پوچھتے ہیں کسی اور صحابی سے. ایک روایت میں ہے ایک مجلس میں ابو بکر سے بھی پوچھا, اور ابو بکر وہ واحد صحابی ہے, ابو بکر وہ واحد صحابی ہے پوری جماعت اصحاب پیغمبر میں, وہ واحد صحابی ہے جس نے کبھی اپنا مشورہ نہیں دیا حضور کو, کبھی اپنی رائے نہیں دی حضور کو. حضور نے جو بھی فرمایا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے, جو آپ فرما رہے ہیں ایسے ہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو بیٹی ہے لیکن پھر بھی جو آپ فیصلہ کریں ابو بکر کو منظور ہے. عثمان آ گئے, عثمان سے پوچھا عثمان تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں, ایک دن آپ مسجد میں تشریف لا رہے تھے, آپ کے جوتے مبارک کے تلوے پہ تھوک لگی ہوئی تھی, اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا, جبریل میرے محبوب کو جا کے کہے کہ جوتا اتار دے. علی سے پوچھا اور صحابہ سے بھی پوچھا, عمر آ گیا. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں دے. جو عمر کا نام سن کے خوش ہوا, اور عمر سے جان چھوٹ کیسے سکتی ہے؟ چھوٹ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا, نام لکھوانے جاؤ تو وہ لکھنے والا کہتا ہے اچھا عمر. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ لکھے گا نام, پھر کہے گا عمر. حضرت جی کے پاس جاؤ, نکاح پڑھانا ہے, وہ کہیں گے دلہے کی عمر. بہت لمبی بات ہو جائے گی, چھوڑ دو. عمر آ گئے. کون عمر؟ وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے, ممبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے, ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے, تولے میزان بنے, بولے قرآن بنے. کون عمر؟ آقا عمر, رہبر عمر, مرشد عمر, مولا عمر, بالا عمر, اعلیٰ عمر, ذات نبی پاک پہ سوجان سے شودا عمر, ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر. میں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں, یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے, ابرے کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. نعرہ تکبیر, شان سیدنا فاروق اعظم. میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. عمر آ گئے, بڑا دکھ ہوگا میرے یہ جو آخری 5 منٹ ضائع کرے گا, بہت دکھ ہوگا, بہت دکھ ہوگا. میں اس کے لیے کوئی منت بھی نہیں کروں گا. آپ کا اپنا ایمان ہے, جس حد تک آپ کا دل دھڑکے وہ دھڑکن کو لبوں پہ لے کے آئیے گا. کوئی منتیں نہیں, کوئی ترلا نہیں, کوئی منت نہیں ہے, کوئی خوشامد نہیں ہے. عمر آ گئے. عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. عمر پوچھو. یا رسول اللہ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا. بھاریا کا فرماتے نہیں, ابو بکر کی رائے تھی نہیں, عثمان کی مرضی تھی علی نے خواہش کا اظہار کیا تھا. عمر کیوں پوچھتے ہو؟ جو نہ بولا میں مسافر ہوں, کوئی لفظ زبان سے ایسا نہیں کہ اللہ کرے وہ زندگی میں بول سکے ہی نہ, اس کے بولنے کی پھر ضرورت نہیں. ہر ایک زندہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہوا آتی ہے تنکے کو بھی ہلا دیتی ہے, وہ تنکا ہل گیا لیکن زندہ نہیں.
یہ زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. جو دکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ زندگی ہے. توجہ. عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیے تو صحیح یہ رشتہ کس نے کرایا تھا؟ کس نے کرا؟ توجہ. کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے نا، جب میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اونو بلاؤ جن نے رشتہ کرایا سی. اسے بلائیں جس نے یہ رشتہ کرایا تھا. ہم اس سے پوچھے تو صحیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی دونوں میں؟ تو نے دونوں خاندانوں میں کیا دیکھا؟ کیا مماثلت نظر آئی؟ تو نے کیوں رشتہ کرایا؟ جب انبن ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اسے بلائیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں رشتہ کس بنیاد پہ تو نے کرایا؟ کیا برابری دیکھی تھی دونوں میں؟ کیوں کرایا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح، میں پوچھو تو صحیح اس سے جس نے رشتہ کرایا ہے کہ میرا نبی پاک ہے. میرا نبی تو نے رشتہ کیسا کرایا؟ پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ. ادھر پیارے آقا نے اللہ کہا، ادھر عمر نے نیام سے تلوار نکالی. فرمایا بیٹھ. فرمایا یا رسول اللہ آپ تسلی سے بیٹھ جائیے، میرا اللہ معاذ اللہ اتنا نہ سمجھ نہیں. میرا اللہ معاذ اللہ اتنا نہ سمجھ نہیں، اتنا بھولا بھالا نہیں. نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو. اللہ نے فرمایا جبریل جی اللہ دوڑ کے جا. چھوڑ دوں ممبر چھوڑ دوں. منت کرنی نہیں، منت میں نے کرنی نہیں، منت میں نے کرنی نہیں، منت میں نے کرنی نہیں. سمجھو منت میں نے کرنی نہیں. جبریل دوڑ کے جا، دوڑ کے جا. اللہ کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس. اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں. اللہ قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں. کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں. اللہ فرماتے ہیں جبریل یوں نہیں جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے نازل کر. عمر کی محبت میں سارا بولے کلی کلی زکر زکر. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کلی کلی زکر زکر. عمر کے دشمنوں کو بتا کے کلی کلی زکر زکر. کھڑے ہو جائیے کلی کلی زکر زکر. کلی کلی زکر زکر. کلی کلی زکر زکر. اور محبت سے کلی کلی نگر نگر. متاع صحابہ قاضی مدینہ. بیٹھ جائیے. توجہ. جبریل وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آؤ، میں قرآن بنا کے نازل کروں گا. اور عمر کیا کہہ رہے تھے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات. چلو کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا؟ حتمی طور پر آخری جملہ ہے اور میں خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں. اور مانفیرہ والوں یاد رکھو کہ تحفہ دینے چلا ہوں. اللہ عرشوں سے دعائی دے کے فرماتے ہیں سبحانک سبحانک ھذا بہتان. سبحانک ھذا بہتان. علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. سبحانک بہتان. یوسف پہ تہمت لگی، بچہ بولا
مریم پہ تہمت لگی، بچہ بولا، عیسیٰ بولا۔ یہاں بھی اللہ سورج سے گواہی دلوا سکتا تھا، چاند سے گواہی دلوا سکتا تھا، ابو بکر سے گواہی دلوا سکتا تھا، حضور کے دل پہ القاء کر سکتا تھا۔ فرمایا بیٹھیے، سارے بیٹھ جاؤ، سبحانہ کا۔ یاد رکھے گا جملہ سبحانہ کا۔ میں علماء کو سبق سنانے چلا ہوں، سبحانہ کا ھذا بہتان، میں پاک۔ بس سنبھل کے سبحانہ کا، میں پاک، میں تخیلات کی دنیا کا آدمی۔ اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، پاکی بیان کرنی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک۔ تہمت لگی ہے، طہارت بیان کرنی ہے عائشہ کی، پاکی بیان کرنی ہے۔ میرے متعلق جو گنگناتے ہیں نا چپکے سے بغلوں سے، وہ ان کے پاس اگر اخلاقیات کا ترازو ہے تو یہ میرا جملہ رکھیے گا، سبحانہ کا ھذا بہتان، میں پاک۔ اللہ تہمت لگی عائشہ پر، طہارت بیان کرنی ہے عائشہ کی، پاکیزگی بیان کرنی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں میں پاک، میں پاک۔ آپ کا تو نہیں پوچھا،